خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک میں تلاوت کروں گا۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعہ ہی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ خداوند کی برکت اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ عزیزو، خدا کے کلام میں سے یہ جو حوالہ ہے یہ اکثر ہم سنتے اور پڑھتے ہیں، اور آج جو ہم اس پہ غور کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی کنٹروورشل ایک حوالہ ہے جو بائبل مقدس میں سے لیا جاتا ہے، اور بہت سارے سوال اس پہ اٹھائے جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں جب ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک گناہ کا ذکر ہے جو کلام مقدس میں ہوا، اور جب ہم چرچز میں یا ویسے ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہوا نے گناہ کیا اور ساری دنیا گناہ میں گر گئی۔ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ خدا وہ درخت لگاتا ہی نہ کہ گناہ ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس نے گناہ کیا ہے، وہ گناہ کا موجد ہے۔ آج ہم اس حوالے میں کلام مقدس کی روشنی میں غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایکچولی قصور کس کا تھا کہ یہ گناہ سرزد ہوا، اور انسانی شرست ہے کہ ہم اپنا گناہ مانتے نہیں ہیں، ہم اپنے گناہ کا الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ کلام مقدس میں خدا نے 6 دن میں دنیا کو بنایا، اور جب 6 دن میں دنیا کو بنایا تو اس میں خدا نے جب آدم کو بنایا تو خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل اور شبیہ پہ پیدا کریں، ہم بنائیں اسے اپنی شکل اور شبیہ پہ۔ اور اس کے بعد خدا نے مٹی کو لیا اور مٹی کو لے کر خدا نے آدم کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ اور پھر اس آدم کو لے کے خدا نے جو دوسرے باب کی 8ویں آیت ہے اس میں خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا اور اس کو حکم دیا کہ تو باغ کی باغبانی کرنا اور نگہبانی کرنا، جو دوسرے باب کی 15ویں آیت ہے۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خداوند نے آدم کو حکم دیا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ کلام مقدس میں یہ جو حوالہ ہے، یہ حوالہ جو 3 باب ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعہ ہی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ شیطان کے بہت سارے نام کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں۔ شیطان، ابلیس، جھوٹوں کا باپ، ہوا کی عملداری کا حاکم، اس دنیا کا حاکم ابلیس، اور اس کا ایک کام جو ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ اور کلام مقدس میں جو پہلا جھوٹ بولا گیا وہ باغ عدن میں بولا گیا، اور جس نے جھوٹ بولا وہ شیطان تھا۔ خدا نے جو کہا تھا ذرا وہ سنیے کہ خدا نے کیا کہا تھا۔
لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی کرے اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ خدا نے حکم دیا تھا باغ کے ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ شیطان نے جو ٹویسٹ کیا، اور کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک پہلا حملہ تھا جو اس نے کیا، اور اس نے کہا عورت سے، کیا واقعہ ہی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ حالانکہ خدا نے کہا تھا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن شیطان نے اس کو ٹویسٹ کر دیا۔ اور ٹویسٹ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہیں کھا سکتے۔ ایک دم جیسے بندہ شاکڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کا حملہ یہ کارگر نہیں ہوا، عورت نے کیا جواب دیا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ جو جھوٹی بات کا گھڑتا ہے یا کلام میں کچھ بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے، جو مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے کیا کہا کہ خدا لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ خدا کے کلام میں جب شیطان نے اسے پوچھا کہ کیا تم باغ کے کسی درخت کا پھل نہیں کھا سکتے، اس نے کہا باغ کے سارے درختوں کا پھل ہم کھاتے ہیں، لیکن خدا نے کیا کہا ہے کہ باغ کے جو درخت کا بیچ میں ہے اس کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ تم مر جاؤ گے۔ یہ خدا کے کلام میں تعویل تھی، خدا کے کلام کو بڑھانا تھا۔ خدا نے یہ نہیں کہا تھا، خدا نے جو کہا تھا وہ کیا کہا تھا آدم کو کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن تو نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ وہاں پہ خدا نے کھانے کی بات کی تھی، اور آگے چل کے جو ہوا ہے وہ کیا کہتی ہے کہ خدا نے کہا نہ اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا، تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ دوسرا جو جھوٹ بولا شیطان نے، وہ جھوٹ کیا تھا؟ تم ہرگز نہ مرو گے۔ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو دنیا میں ایک زہر ہے جسے سینائڈ زہر کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ تیز ترین جو زہر ہے، اور ایک سائنسدان نے یہ کوشش کی کہ اس زہر کو وہ چکھے، اور اس نے کامن پن لی اور اس کا سرا بگو کہ کتنی کامن پن ہوتی ہے، تھوڑی سی، آپ اگر اس کو ایسے دیکھیں تو آپ کو اس کا سرا نظر نہیں آتا۔ اس نے سرا ایسے ڈبو کے تو اپنی زبان پہ رکھا، اور اس نے کہا کہ مجھے پین دے دو تاکہ اگر میں مر جاؤں تو میں آپ کو جانے سے پہلے بتا دوں کہ اس زہر کا ٹیسٹ کیا ہے۔ اور اس نے ایسے پین لیا اور اس نے صرف ایس لکھا اور اس کی جان نکل گئی، یعنی اتنا وہ تیز زہر۔ اور آج بھی یہ معمہ ہے کہ وہ زہر کیا ہے، کیونکہ انگلش کے 3 ورڈ جو ہیں وہ ایس سے بنتے ہیں، سالٹ بھی، سویٹ بھی اور سور بھی۔ تو اس کے بعد کسی نے اس کو چکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے جب یہ بات کی کہ تم ہرگز نہ مرو گے، خدا نے کیا کہا تھا کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا، تیری انسٹنٹ ڈیتھ ہو جائے گی۔ شیطان نے یہ دوسرا جھوٹ بولا جو اس نے عورت کے سامنے کہا تم ہرگز نہ مرو گے۔ اور اس کے بعد شیطان نے پھر تیسرا جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ خدا سارے کام کر سکتا ہے،
خدا آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن خدا ایک کام کر ہی نہیں سکتا۔ خدا کے اندر وہ ابیلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ شیطان نے کیا کہا کہ تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ ایک فنکشن ہوتا ہے، جیسے موبائل ہے یا کوئی بھی گیجٹ ہے تو اس میں ایک فنکشن ہوتا ہے، ٹچ سکرین ہے یا کی پیڈ ہے، تو کی پیڈ والا جو ہے وہ ٹچ سکرین نہیں ہوتا، یا کوئی بھی اور آپ مثال لے سکتے ہیں کہ جس میں وہ فنکشن ہی نہ ہو۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، دنیا کی ہر ایک چیز پہ خدا کو قدرت ہے، لیکن خدا ایک چیز نہیں کر سکتا، اور وہ کیا ہے؟ خدا گناہ نہیں کر سکتا۔ شیطان نے جب یہ بات کی، اس نے کہا کہ تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ یہ تیسرا جھوٹ تھا جو اس نے بولا۔ خدا گناہ کر ہی نہیں سکتا، اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ گناہ کرنا تو بڑی دور کی بات، خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور جب اس نے یہ بات کی کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، انسان کے اندر جو گریڈ ہے، لالچ ہے، یہ ٹریگر کرتا ہے ہر ایک چیز کو، جو انسٹیگیٹ کرتا ہے اور ہر ایک چیز کو لے کے چلتا ہے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کی خواہش، اور وہ خواہش ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ یہ بھی چیز میرے پاس ہو، یہ بھی چیز میرے پاس ہو، یہ بھی چیز میرے پاس ہو۔ جب پہلا حملہ کیا جو شیطان نے، اس نے ٹویسٹ کیا کلام کو کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ اس کا وار خالی چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا اس نے وار کیا، تو اس نے کہا کہ خدا نے جب یہ بات کی ہے کہ اس نے کہا کہ تم نہ اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے، تو شیطان نے پھر حملہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ ہر انسان چاہتا ہے اونچی سے اونچی جگہ جانا، اچھے سے اچھا مقام پانا، بڑا بننا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ باس بنے، کوئی بندہ ورکر رہنا نہیں چاہتا، کوئی بندہ جو سبارڈینیٹ ہے وہ رہنا نہیں چاہتا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں۔ اور جب اس نے اس چیز کو ٹریگر کر دیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، یو بیکم لائک گاڈ، تم خدا جیسے بن جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ اوکے، ہم اس جلال میں، یا جو بھی ہم خدا کی تشریحات کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، تو ایک دم اس نے کہا کہ ہم مخلوق ہیں، ہم خالق بن جائیں گے، ہم سبارڈینیٹ ہیں، ہم باس بن جائیں گے، ہم ورکر ہیں، ہم مالک بن جائیں گے۔ تو شی وانٹ ٹو بی اے باس، اور یہ وہ بات تھی جو اس نے ٹریگر کی، اور وہ اس کے الجھاوے میں آ گئی۔ اور جب الجھاوے میں آ گئی تو اس نے دیکھا، یہودیوں کی تشریح ہے، یہودی کہتے ہیں، یہودیوں کے نزدیک جو سوختنی قربانی ہے وہ سب سے اہم قربانی ہے، سوختنی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے، اور خدا اس کی راحت انگیز خوشبو لیتا تھا۔ اور جب اس کی راحت انگیز خوشبو لیتا تھا تو اس کے ساتھ یہودی جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ اور پھر ہم اس کو کلام مقدس میں یسوع مسیح کو جب انہوں نے سونا، مر اور لبان دیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ سونا، مر اور جو لبان ہے یسوع کو دیا، تو سونا جو ہے وہ بادشاہ کی علامت ہے، اور جو مر ہے وہ لاش پہ ملا جاتا ہے، لیکن لبان کاہن جلاتا تھا۔